العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم. دیکھو آپ بھی ٹینشن لے کے مت بیٹھو، میں بھی ٹینشن لے کے نہیں بیٹھوں، ٹھیک ہے؟ بالکل کھل کے بات کریں گے اور الحمدللہ سب تعلیم یافتہ طبقہ ہیں. آخر میں اپن مذاکرہ بھی کریں گے، سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. آواز آ رہی نا میری؟ جی ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی پیچھے آواز آ رہی کیا؟ یہ بھی آواز نہیں جا رہی. آپ بیچ میں لگائیے اور نیچے ابھی آ رہی نا آواز؟ جی ہم کو آ رہے ہیں کہ نہیں پیچھے والوں کو؟ آواز بڑھتی ہے نا. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ موضوع پہ اپنے کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جذباتی مت ہو، کوئی ایموشنل بلیک میلنگ نہیں کرنا ہے مجھے، اور نہ ہی کوئی جذبات کو حاصل کرنا ہے یا آپ کو نعرے لگانا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ موضوع پہ اپنے کو سمجھنا ہے کہ ہے کیا چیز. اب دیکھو یہاں پر اپنے اوپر ٹائٹل لکھے سو یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں. انگریزی میں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ بولیں گے ہم کو کیا اتنا بھی نہیں. کیا لکھا ہے؟ واٹ از یونیفارم سول کوڈ. اینڈ یہ جو ہے نا یہ کمپوز کرنے والوں کی غلطی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اینڈ ہاؤ اٹ ول افیکٹ، نہیں یا تو افیکٹ آئے گا یا پھر اس کو صحیح دے سکتے ہیں ہم لوگ. واٹ از یونیفارم سول کوڈ اینڈ اٹس ایول کنسیکوینسز، اٹس ایول افیکٹس، اور اینڈ ہاؤ اٹ ول افیکٹ اس مسلمس. تو یونیفارم سول کوڈ ہے کیا چیز اور اس کے برے اثرات کیا ہوں گے، اس کے بعد کیا آئے گا. تو یونیفارم سول کوڈ کتنے لفظ ہیں اس میں؟ 3. یونیفارم سول کوڈ، یہ 3 کو بھی سمجھنا ہے اپنے کو، ٹھیک ہے نا؟ پورا پوسٹ مارٹم کریں گے اپن، سمجھ رہے ہیں؟ ہر لفظ کو اپن سمجھیں گے. ایسا کیوں میں اتنا نہیں بول رہا ہوں؟ اپنے کو دوسروں کو سمجھانا ہے، آپ کو نہیں سمجھنا ہے، آپ کو دوسروں کو سمجھانا ہے اور وہ بھی سیدھی سادھی زبان میں سمجھانا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ابھی بڑھے گا. ابھی تو ابتدا ہے، ابھی بھی آواز نہیں کی ہے نا؟ ٹھیک سمجھ رہے؟ تو اگر بیچ میں آپ کو ایسا لگ رہا کہیں کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہے یا آپ کو اس سے بہتر کوئی بات ذہن میں آ رہی تو مجھے یہاں بولو. ایسا بیچ میں ڈسٹرب نہیں سمجھوں گا، آپ بولیں گے، لیکن سلسلہ کلام بھی مت چھوڑو، تو بات نہیں ہوں گے. پہلے میں پوری اس کی وضاحت کرتا ہوں، پھر آخر میں اپن بات کریں. اس لیے بالکل دل کھول کے دماغ کھول کے بھی اپنے کو یہ موضوع سمجھنا ہے کہ اپن کیا اتنے ایڑے ہیں کہ کبھی کچھ بھی باتیں کریں. سمجھ رہے؟ الحمدللہ المؤمن کیس فطن. مومن چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے. مومن چالاک ہوتا ہے، چال باز نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ ہم بیوقوف نہیں ہیں. ہم سے زیادہ ہوشیار کون ہوگا؟ ہم دنیا کو پڑھا سکتے ہیں. اس لیے ہاں یہ بات اور ہے کہ مومن سیدھا سادہ بھی ہوتا ہے، تو لوگوں کو ایسا غلط فہمیاں ہوتے رہتے، سمجھ رہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا يندب المؤمن من جوہر واحد مرتين، مومن ڈسا نہیں جاتا ایک سراغ پہ۔ اس لیے ہم ہوشیار رہیں، چیزوں کو سمجھیں، اس کی گہرائی تک پہنچیں۔ چلیے یہ ابتدائی باتوں میں اتنا وقت نہیں ڈالنا تھا، اب اس کو بات پہ آؤ۔ یونیفارم سول کوڈ کو سمجھنا ہے تو اصل چیز سمجھ، یہ تو یونیفارم سول کوڈ ہے نا، یہ رات ہے، ہر چیز ضد سے سمجھی جاتی ہے۔ وہ بھی ضدها تتبین الاشیاء، متنبی بھی یاد آیا ہے تو متنبی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کے شعر میں ہے یہ بات کہ اپوزٹ چیزوں سے چیزیں سمجھی جاتی ہیں مخالف سے۔ تو یونیفارم سول کوڈ تو رات سمجھی جاتی ہے دن کے مقابلے میں، اندھیرا سمجھا جاتا ہے اجالے کے مقابلے میں، دھوپ سمجھی جاتی ہے چھاؤں کے مقابلے میں، تو ہر ایک کا ایک اپوزٹ ہے۔ تو اب اس کا یونیفارم سول کوڈ یہ اپوزٹ ہے، اس کا سامنے ہے اس کے ہمارے لیے مسلم پرسنل لا۔ کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا۔ اب مسلم پرسنل لا کیا ہے؟ اس میں بھی تین ہی لفظ ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ مسلم، دوسرا لفظ پرسنل لا۔ ہمارے ایک حضرت ہیں پونا کے، انہوں نے بولنے لگے مسلمانوں کے سامنے ہم پرسنل لا بولے تو ایسا لگتا ہے جیسے عبداللہ کا کوئی بھائی پرسنل لا ہے ایک بھائی عبداللہ ہے تو ایک بھائی پرسنل لا ہے، تو ایسا اتنا بھی ہم لوگ نہیں، ذرا اس کو سمجھیں۔ مسلم پرسنل لا کو سمجھیں تو پھر اپنے کو یونیفارم سول کوڈ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ رات دن سمجھ میں آئے تو رات سمجھنے میں آسانی ہوتی، سمجھ رہے ہیں اپوزٹ۔ مسلم پرسنل لا میں تین لفظ ہیں، اس میں بھی مسلم کے کیا معنی ہیں، ہمارے نوجوان خاص طور سے اسے سمجھو، یہ بہت اہم چیز ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ مسلم کے کیا معنی ہیں، لفظی معنی کیا ہیں اس کے؟ مسلم کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینے والا، اور اسلام کے معنی آتے ہیں حوالے کر دینا۔ تو معنی انگریزی میں ہم بولیں گے the one who submits his will to the will of Allah is Muslim. What is the meaning of Muslim? The one who submits his will to the will of Allah. وہ شخص جو اپنی خواہشات کو، اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے اللہ کے سامنے، یا اپنی مرضیات کو اللہ کے مرضی کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے میں کہوں میں نے اپنے آپ کو مفتی سہیل کے حوالے کر دیا، تو حوالے کرنے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے انہوں جو بھی بولے میرے سمجھ میں آیا تو بھی مانوں گا، نہیں بھی آیا تو بھی مانوں گا۔ مجھے اب یہاں سمجھتے نہیں بیٹھنا ہے۔ اب انہوں کوئی کام بولے وہاں جاؤ، انہوں نے کیوں بول رہے میرے کو ایسا کام، وہاں جانے کیوں بول رہے، یہ کرنے کیوں بولے، تو انہوں بولے تم بول رہے ایک طرف تو میرے حوالے کیا اور ایک طرف پوچھتے بیٹھ رہے، تو اسے حوالے کرنے بولتے ہیں۔ مسلمان نوجوان یہ بات کو سمجھیں، آپ مسلمان ہیں کہ یہ چیک کرو پہلے کہ مسلم یہ لفظ بہت اہم ہے۔ اسی اب آگے کی بحثیں بہت سارے فضول ہو جائیں گے اگر میں اس پہ بات کروں گا، اس لیے علامہ اقبال نے کہا اور کیوں مسلم کے معنی سرنڈر کیوں کرنا ہے اللہ کے؟ اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پہ رول اللہ کا چلے گا، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تو جس نے پیدا کیا رول اس کے چلیں گے۔ اس لیے نوجوان بعض مرتبہ گاڑی پہ لکھتے ہیں مائی لائف مائی رولس، تو زندگی کہاں سے خرید کے لائے ہیں، تیرے رول چلیں گے۔ ہاں، مین از ناٹ دا ماسٹر آف ہز باڈی، اسی لیے خودکشی حرام ہے اسلام میں۔ آج یورپ میں یہ بحث چل رہی ہے، یوسینیزیا بولتے ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ جانتا ہے، ان کے یہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ مین از دا ماسٹر آف ہز باڈی، آدمی خود اپنے جسم کا مالک ہے۔ اسلام بولتا نہیں، خیانت ہے، باڈی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے شہاب، کس نے لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، یہ
علامہ اقبال ہی کہتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے۔ جب یہ زمین اللہ کی ہے تو قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ تم نے کہاں سے لائی؟ تم نے بنایا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی کے ایسے ہی پیدا ہوئے؟ اگر ایسے ہی آ جاتے تو ٹھیک تھا۔ ام هم الخالقون، کیا خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، کہ اپنا رول چلائیں گے؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان زمین کو بنایا ہے؟ نہ خود کے بنانے والے ہیں نہ اطراف کو بنانے والے ہیں، تو پھر تمہارے رول کیسا چلیں گے؟ رول کس کے چلیں گے؟ اللہ کے۔ اس لیے ہر مسلمان یہ شعر یاد رکھیں کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، بس ختم۔ مومن کس کے احکام کا پابند ہے؟ اللہ کے احکام۔ دنیا جائے بھاڑ میں اللہ کے سامنے، یہی چیز مسلم ہے۔ اس لیے پہلے یہ طے کرو کہ ہم مسلم ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مسلم ہے تو بات ہی ختم، پھر مسئلہ پورا حل ہو گیا، پھر آگے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب لوگ آ کے بتائیں گے اس میں یہ نقصان ہے، اے بے رندے میں نے مان لیا، میں نے حوالے کر دیا اپنے نبی کے، اسے ہی یقین بولتے ہیں۔ اسی لیے میں اس پہ سوچ رہا تھا الف لام میم سے اللہ نے قرآن کو کیوں شروع کیا؟ بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، الف لام میم معنی سمجھے نہیں سمجھے، اے اللہ نہیں بھی سمجھ میں آیا تو میں تیرے کلام کو پڑھنا ہے، مجھے سمجھ کے کیا کرنا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے حکم کا پابند ہوں، بس سمجھ لیا۔ نہیں بھی سمجھ میں آیا تو میں تیرے سامنے جھکا ہوں۔ الف لام میم میں نہیں جانتا معنی کیا ہے، لیکن میرے رب کا کلام ہے، ھذا کتاب ربی ھذا کلام ربی، یہ ہے بس سرنڈر۔ اسی لیے ایمان جو ہے نا، اس کی تشریح میں پہلے بھی ایک مرتبہ ایسے ماحول میں کیا ہوں، اصل وہ مدعے پہ آنے سے پہلے بہت ٹائم جائے گا، جلدی سے سمجھیں۔ یہ چیز میں اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں، نوجوانوں کوئی بھی ہمارے ذہن کو کتنا بھی خراب کرے، میڈیا کے زہر کو یہی ایک چیز حل کر سکتی ہے۔ میڈیا کا زہر، اب آج آپ دیکھیں گے فوراً کھولتے ہی جو ہے نا اسلام کے بارے میں اعتراضات آئیں گے، ارے ہزار اعتراض کرے، میں نے مان لیا، بغیر دلیل کے مان لیا، یار میں نے اللہ کے سامنے جھکا دیا، سمجھ میں آیا تو بھی مانوں گا، نہیں بھی آیا تو بھی مانوں گا۔ ہاں لیکن یہ یقین ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیں کوئی ایسا حکم کبھی نہیں دے گا جس میں ہمارا نقصان۔ میں نے جیسے مثال دی، میں نے حضرت مفتی سہیل کے حوالے کیا، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ایسا کوئی کام نہیں بولیں گے، مجھے یقین ہے، تبھی تو میں حوالے کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے مسلم کا معنی کہ سرنڈر ہو جاؤ، اللہ کے حوالے کر دو۔ تو جو حوالے کرتا وہی مسلم ہے۔ پھر ایمان کہتے ہیں کہ ہمارے سمجھ میں آئے تو بھی ماننا اور نہیں بھی آئے تو ماننا، اسی کو ایمان بولتے ہیں۔ سمجھ میں آنے کے بعد ماننے کو ایمان نہیں بولتے۔ اللہ کے رسول کی بات کو مان لینا اس وجہ سے کہ وہ رسول ہیں، یہ ایمان ہے۔ چاہے ہمارے عقل میں آئے تو بھی ماننا ہے، نہ آئے تو بھی ماننا ہے۔ تو مسلم کے معنی سمجھ میں آ گئے، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ ہم نے حوالے کر دیا، اب ہمارے پاس لوگ آ رہے، ارے اس میں یہ غلطیاں ہیں، ارے یہ ہے، قرآن میں یہ بات ہے، اس میں تو نا انصافی ہے، میں کچھ بھی ہوں گا، میں نے مان لیا، یہ بتا رہا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا تو ضرور حکمتیں ہوں گی۔ There must be wisdom lying behind it، وہاں ضرور کوئی حکمت ہوں گی۔ Sometime we may grasp it، sometime we may not۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے اس حکمت کو ہم سمجھ پائیں، بعض مرتبہ نہیں سمجھ پائیں۔ وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتا تھا کہ شروع میں لوگ معتزلہ وغیرہ عقل کے چکر میں کیسے برباد ہوئے، آج اگر وہ زندہ ہو کے آئیں گے تو پچھتائیں گے، خود شرمندہ ہو جائیں گے۔ ایک زمانے میں انہوں نے کہا عمل کیسے تولے جائیں گے، عمل تو جو ہے خود سے قائم نہیں ہوتے، آراز کے قبیل سے، تو عمل کیسے تولیں گے؟ آج کتنی چیزیں آراز کے قبیل سے تولی جاتی ہیں، تو آج آئیں گے تو شرمندہ نہیں ہوں گے۔
تو بہرحال مسئلے کو اب چلو آگے. مسلم کے معنی یہ بالکل واضح رہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا ہمیں. پرسنل کے معنی آتے ذاتی، ویکتک، اپنا، خود کا. سمجھ رہے؟ یہ سمجھتے ہم لوگ پرسنل افیئرس، میرے ذاتی معاملات، میرے نجی معاملات، میرے اپنے خود کے، اپنے سے ریلیٹڈ. اب اس میں کون سے معاملات آتے ہیں اپنے سے متعلق؟ اپنے سے متعلق میں معاملات جو آتے ہیں اس کو اپن بولتے ہیں کہ خاندانی مسائل. سمجھ رہے؟ معاشرتی مسائل، خاندانی مسائل. تو اپنے ویکتک مسائل میں کون کون سے مسائل آتے ہیں ابھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ اوپر کی بات نہیں کریں گے. اس میں پہلے نمبر پہ آتے سمجھو شادی، ٹھیک ہے نا، طلاق ہے، پھر طلاق کے بعد عدت کا مسئلہ آتا. اسی طرح سے بچے کو پالنے کی ذمہ داری کس کی ہے، ٹھیک ہے نا، بچے کی پرورش کی ذمہ داری. اسی طرح سے وصیت کرنا مطلب یعنی ول اینڈ ٹیسٹامنٹ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اس میں آتا وراثت کا مسئلہ کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کیسے تقسیم ہوگی. اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا تبنیت، جسے منہ بولا بیٹا بنانا. اب یہ جو ہے نا یہ مسائل آتے ہیں پرسنل میں، یعنی یہ اپنے ذاتی معاملات ہے. شادی میرا ویکتک معاملہ ہے. اسی طرح سے طلاق سے متعلق ہے، عدت سے متعلق ہے. اسلام نے ہر ایک کے رول دیے ہیں. ابھی میں ان کے جو اعتراضات ہیں اس پہ ذرا بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا. ایک سوال بہت اٹھایا جاتا، آخر میں بولنا چاہوں، یہ اٹھایا جاتا کہ یہ لوگ شادی وغیرہ میں تو اپنے پرسنل لا مانگتے ہیں، لیکن جو ہے قتل کرنے پہ جو ہے واپس قتل کیا جائے گا. زنا کی سزا کے لیے مانگ نہیں کرتے، ہم اس کی بھی مانگ کرتے ہیں. لیکن یہاں ذرا سمجھو شروع میں ہی مسلمانوں پہ دو طرح، ایک ہوتا شہریت اور حکومت کی ذمہ داری، ایک ہوتی ہے آدمی کی انفرادی ذمہ داری. یہاں رک کر ایک مسئلہ اور بھی تعلیم یافتہ طبقہ ہمارا اس کو سمجھے. ہمارے یہاں کنسیپٹ آف ریلیجن، مذہب کا جو تصور ہے وہ دوسرے مذاہب سے بہت ہٹ کر ہے. کیسے ہٹ کر ہے؟ دوسرے مذاہب میں اس وقت یورپ میں اس پہ کافی مطلب یہ ہوتی ہے، یورپ کی جو سیکولرزم ہے وغیرہ. ہمارے یہاں مذہب پرسنل چیز نہیں ہے. آج یورپ وغیرہ میں کیا کہا جاتا ہے کہ مذہب آدمی کا نجی معاملہ ہے، اسے پارلیمنٹ میں مت لاؤ، اسے حکومت میں مت لاؤ. ہمارے یہاں اسلام جو ہے یہ کوئی اٹ از ناٹ میئر ریلیجن، یہ محض ایک مذہب نہیں ہے. اٹ از دا وے آف لائف، اٹ از دا سسٹم آف لائف. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس لیے ہمارے یہاں کوئی بھی مسئلہ وہ کسی بھی زندگی کا ہو، اسلام گائیڈس us in all walks of life, in all spheres of life. کہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں. کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے. اسی لیے حکومت بھی جیسے گاندھی جی کی طرف بھی منسوب ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے طرز پہ حکومت کریں. اب اس پہ بات نہیں جائیں گی، بات اپنی ڈائیورٹ ہو جائیں گی، لیکن اس پہ سوچو کہ ہمارے یہاں اسی لیے علامہ اقبال نے کہا جدا ہوں جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. کہ دین کو اگر سیاست سے الگ کریں گے تو جیسا ہلاکو خان اور جو ہے نا انہوں نے جو ہے چنگیز خان نے جیسی تباہی مچائی تھی وہ سب دین نہیں ہونے کی وجہ سے تھا. تو بہرحال آپ میری طرف متوجہ رہیے. تو بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. دوسری چیز پرسنل میں کتنے مسائل آ رہے ہیں جیسے شادی وغیرہ، شادی ہے، طلاق ہے. اب تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کروں. جیسے شادی کے سلسلے میں ہم کو دقت کہاں ہوں گی اور یونیفارم سول کوڈ سے کہاں مسئلہ کراؤں گا. شادی کے لیے ہمارے یہاں ایجاب اور قبول، یعنی ایک آفر دے گا، ایک پروپوز کرے گا، دوسرا ایکسیپٹ کرے گا. اس میں دونوں طرف سے بھی کر سکتے ہیں. عورت بھی بول سکتی میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دے دی. شوہر کا ہے میں نے قبول کر لیا، یا شوہر کا ہے میں نے تجھے اپنی بیوی بنا لیا، بیوی کا مجھے قبول ہے.
تو اس کو بولتے ہیں ایجاب اور قبول، یعنی آفر دینا، پروپوز کرنا، اور دوسرا ایکسیپٹ کرنا۔ ایجاب کا مطلب ہوتا ہے پروپوز کرنا، اور قبول تو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ تو قبول یہ دونوں چیزیں، ٹھیک ہے نا، تو ایجاب اور قبول۔ اب یہ قبول جو ہے، آپ نے کہا میں نے قبول کیا، تو کیا قبول کیا؟ جی آپ جب بولتے ہیں میں نے قبول کیا، تو کیا قبول کیا؟ ہاں، اس لیے کہ اس میں دیکھو ایک ہوتا ہے، یعنی بعض ورب ایسے ہوتے ہیں جسے آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ رہے ہیں، بعض فعل لازم ہوتے ہیں، فعل متعدی ہوتے ہیں۔ تو میں نے قبول کیا تو اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، لیکن اتنے سارے مفعول ہیں تو وہاں حذف کرنا ہی بہتر سمجھا جاتا ہے۔ جی جی، تو میں کہہ رہا تھا، اچھا شادی کے سلسلے میں بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ قبول کریں گے، وہ کبھی اور اپنے قبول کی بات کریں گے۔ ابھی اپن اس پہ آتے ہیں۔ شادی، ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے یہاں شادی نعمت ہے، طلاق ضرورت ہے۔ شادی نعمت ہے، طلاق ضرورت ہے، اس کی ایک آسان مثال اچھے سے، ایک آدمی سمجھو 80 کروڑ کا بنگلہ بنا ہے، ٹھیک ہے نا، کتنے کروڑ کا؟ 80 کروڑ، ایک دم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ، سمجھ ہر چیز سینسر ہے جی۔ تو اب بن گیا بنگلہ اچھے سے، بہت صاف ستھرا، جی، تو بہت اچھے سے بنگلہ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بنگلہ کیا ہے؟ نعمت ہے کہ نہیں؟ ہاں، 80 کروڑ کا بولا تو نعمت ہے، تو بنگلہ نعمت ہے۔ اب ایک آدمی ڈیولپر نے بنایا، بلڈر نے، اور پھر بیچنے کے لیے نکالا، تو اب دیکھنے والا گراہک آیا، اس نے پورا بنگلہ دیکھا، ہوا کیا ہے کیا ہے، پھر انہوں نے پوچھا ٹوائلٹ باتھ روم کہاں ہے؟ تو انہیں بولا بنانے والا نہیں ویسی گندی چیز بنگلے میں، اتنا خوبصورت بنگلے میں ویسی گندی چیز نہیں رکھا میں نے، وہ یہاں نہیں ہے، ٹوائلٹ باتھ روم کے انتظام میں نے اس بنگلے میں نہیں کیا ہوں، اتنا خرچہ کیا ہوں، 80 کروڑ تو اس کی ضرورت اس کو نہیں رکھا۔ تو بولو اس کی قیمت رہیں گی اب 80 کروڑ، لیں گے آپ میں سے کوئی لے گا؟ تو بولیں گے نہیں بھائی ٹوائلٹ ہونا، تو یہ بنگلہ نعمت ہے اور ٹوائلٹ ضرورت ہے، سمجھ رہے؟ تو بنگلہ نعمت ہے، نکاح نعمت ہے، اور طلاق کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ طلاق کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ڈومیسٹک وائلنس، خاندانی وائلنس اور تشدد اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ضرورت ہے اس کی۔ اچھا، اب یہیں ایک کمپیریزن کرو، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرو۔ اسلام، ہمارے نبی نے ہم کو ایسا نہیں چھوڑا ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں اجالے میں تم کو رکھ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، کہ اس کی رات بھی دن ہے اور دن تو دن ہے ہی۔ ہمارے نبی نے ہم کو کنفیوژن میں نہیں چھوڑا ہے، ہر چیز پرفیکٹلی ہر چیز دی ہم کو۔ تو ہوتا کیا ہے، اب مثال کے طور پر یہیں کمپیئر کریں گے، اسلام نے ہم کو طلاق کا نظام دیا، کیا بن کر دیا؟ یہ ضرورت ہے ہماری، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھو، نکاح نعمت ہے، طلاق اس کی ایک ضرورت ہے۔ غیر مسلموں کے یہاں، جو ہماری میجورٹی جن کو ہم بولتے ہیں، ان کے یہاں ان کا جو شاسترک لا تھا، اب یہاں سمجھو سے قرآنک لا جو اسلامک لا ہے ہمارا، اور جیسا ان کے یہاں شاسترک لا، یعنی ان کے جو ہے ان کے اسکرپچرز پہ، ان کے جو ہے مقدس کتابوں پہ جو مذہب بیس ہے، اس کے اندر طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ بولتے تھے 7 جنم کا ساتھ، ٹھیک ہے نا، طلاق ہی نہیں، تو طلاق ہی نہیں تو بولنے میں کتنا اچھا لگ رہا، ہاں، یعنی طلاق ہی نہیں بولے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ویسا ہی ہے جیسا بنگلے میں ٹوائلٹ نہیں ہے، سمجھ رہے؟
اب مجبوراً انہیں خریدنے کے بعد تو بنانا پڑے گا کہ نہیں، توڑ تاڑ کے تو ان کے شاسترک لا میں طلاق کا تصور ہی نہیں تھا. ان کی مجبوری تھی کہ وہ اپنے مذہبی تعلیمات کو چھوڑ دیں اور نئے زمانے کے ساتھ چلیں. اس لیے ان کے یہاں 1955 میں یہ ہوا کہ ہندو میرج ایکٹ پاس ہوا، اور اس وقت جو شاسترک لا تھا اس کے مقابل میں ان کے جو لاس تھے، یعنی ان کا جو مذہبی رسوم سے جو مذہبی کتابوں کے مناسب تھا، اس کو تبدیل کرنا پڑا. تو اس وقت ان کے اپوزیشن یہ بولتے تھے کہ ہمارا بدل رہے، مسلمانوں کیوں نہیں بدل رہے؟ سمجھ رہے؟ ہمارا بدل رہے مذہب کا. ارے بھی تمہاری مجبوری ہے کہ تمہارے پاس ایسا تصور ہی نہیں ہے، تم زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتے. اچھا، یہ بات میں بہت ہی زیادہ گہرائی سے آپ کو بول رہا ہوں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو کالج کے پڑھے ہوئے. آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرو، تقابلی مطالعہ کرو. کیوں بول رہا ہوں کہ ہر چیز کو اسلام کا نظام کتنا پرفیکٹ ہے، ہمیں اس وقت اس کی قدر معلوم ہوتی ہے جب ہم تقابل کرتے ہیں. ارے یار، ان کے پاس تھا ہی نہیں تو پھر کیسا چلتے تھے؟ کیا ہوتا تھا؟ عورتوں کو جو ہے نا، یا تو بیواؤں کا کوئی تصور نہیں تھا، ان کو ستی کر دیتے تھے. ان کا کمال یہ ہوتا تھا کہ شوہر کے ساتھ چتا میں جل جائے. ابھی آخری کیس 1987 میں راجستھان میں ہوا ستی کا، اس پہ ابھی کیس چل رہا ہے. بعد میں اس پہ بندی لگانا پڑا کہ بھی یہ نہیں چل سکتا. اس لیے کاسٹ سسٹم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اسی لیے ایک بات سمجھو اس بات کو، اسلام کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ اگر آپ ایک اسٹیج بناؤ اور اسٹیج پہ کھڑا کر کے بولو کہ تم کوئی آدمی، مثال طور پر ایک اللہ کو ہی لے لیجیے. ہمارے یہاں تصور ہے ایک اللہ کو ماننے کا. دوسرے لوگ 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں اور کیا کیا مانتے ہیں، کس کو بھی مانتے ہیں. لیکن ان کو اسٹیج پہ لا کے کھڑا کرو اور بولو کہ یہاں سے تم کو پوری دنیا سن رہی ہے، تم اپنا عقیدہ بیان کرو. تو وہاں کھڑے ہو کے کیا بولیں گے؟ اب وہ 33 کروڑ کو بھول جاتے، بولتے سب کا مالک ایک ہے. سب کا مالک ایک. ہر مسئلے میں آپ لا کے کھڑا کر کے بولو، وہ اپنی بات نہیں بتا سکتے. کیوں؟ وہ وہاں بات آئے گی اسلام پر. تو ان کو بدلنا پڑا اور ہندو میرج ایکٹ آیا. خیر، دیکھو یہ باتیں ذرا اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں میری باتوں سے کچھ؟ جی. اب دیکھو آگے چلو. پرسنل میں نے کہا شادی کا جیسے میں بتا رہا تھا. اب جیسے اس کے مقابل میں انہوں نے کیا لائیں گے، یونیفارم سول کوڈ کا کیا مطلب ہے کہ شادی کے لیے وہ قوانین بنائیں گے. جیسے اسپیشل میرج ایکٹ ہے، سمجھ رہے اپنے یہاں اسپیشل میرج ایکٹ آپ اگر اسے پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے، 3 گواہ ہونا، سمجھ رہے. پھر ہمارے یہاں گواہ شرط ہیں، 2 مسلم گواہ. اور شادی کو ہمارے یہاں اتنا آسان کر دیا گیا کہ ابھی یہ مجلس میں بیٹھے سمجھ لیں، ایک آدمی کو، اب میں ان کا ہی نکاح کرتا ہوں، سمجھ لیں، آپ کیا سمجھیں گے معلوم. میں آپ کو بولوں کہ میں نے آپ کا فلاں سے نکاح کر دیا، مجمع گواہ بن گیا، ٹھیک ہے نا. تو شادی کو اسلام میں بہت آسان کیا گیا، اس میں کوئی زیادہ یہ نہیں رکھا گیا. اب وہ ساری شرطیں لگنے کے بعد اسلامی طور پہ اس سے بہت سارے مسائل ریلیٹڈ ہیں. اسپیشل میرج ایکٹ میں ہے کہ آپ باقاعدہ نوٹس دیں گے. نوٹس دینے کے بعد آپ کو وہ 30 دن کا پیریڈ یہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد رجسٹر میں جب تک داخل نہیں ہوتا نکاح نہیں مانا جائے گا. اور آفس رجسٹرار جو ہے وہ آپ کی جب تک نوندنی نہیں لیتا، یعنی 1 مہینے تک آپ میاں بیوی نہیں بن سکتے نوٹس دینے کے بعد، سمجھ رہے ہیں آپ. تو وہ 1 مہینے تک اگر سمجھو آدمی، اس کی برداشت کی قوت دیکھیے. پھر زنا کے راستے، اس میں بہت زیادہ زنا کے راستے کھلیں گے، آگے ہر چیز پہ بات کریں گے. اچھا، اسپیشل میرج ایکٹ میں یہ کہ آپ طلاق دینا چاہتے ہیں، اسلام میں یہ ہے، آپ اتنا وقت نہیں اس کو سمجھے صرف. طلاق کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک پروسیجر ہے پورا. طلاق ہے، احسن ہے، سمجھ رہے.
طلاق سنت ہے، طلاق بدعت ہے، اور پھر اس کا طریقہ ہے پراپر، پھر اس کے بعد عدت کے پیریڈ ہے، اور آسان پروسیجر ایسا کیا گیا ہے کہ بھئی ہر ایک کو ذمہ دار بنایا جائے اور وہ لے بیوی کو تو اس کے پورے جو ہے حقوق ادا کرے۔ مثال کے طور پر کسی نے ایجاب کو قبول کر لیا، 3 گواہ نہیں 2 گواہ چاہیے، وہ بھی مسلم چاہیے۔ اب اسپیشل میرج ایکٹ میں آپ دیکھیں گے تو مسلم ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی آپ پکڑ کے لاؤ اس میں ہو جائے گا۔ 3 میں ہیں سب چلیں گے، مرد عورت۔ ہمارے یہاں نہیں، 2 مرد چاہیے، وہ بھی مسلم چاہیے، عاقل بالغ ہوں، اور اگر 2 مسلم مرد نہیں مل رہے تو 1 مسلم مرد 2 مسلم عورتیں ہونا شرط ہے۔ یہ ہمارا شرط۔ اب آپ اسپیشل میرج ایکٹ میں اگر غیر مسلم رہے تو آپ کا نکاح نہیں ہوا شریعت میں، تو شریعت میں آپ زنا ہی کر رہے ہیں، اللہ کی نظر میں آپ زانی ہیں، چاہے آپ کا نکاح ہو۔ اچھا، ہمارے یہاں ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، جب تک مشرک عورتیں مومن نہ ہوں ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ان کے یہاں کوئی قید نہیں رہیں گی۔ جب یونیفارم سول کوڈ بنے گا یہ اینڈ سے افیکٹ میں آ رہا ہے، سمجھ لیں، جبکہ الگ الگ رکھنا تھا لیکن اب ساتھ ساتھ چلے، تو یہ ان افیکٹ ہے۔ ایک مثال اور سمجھے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ شادی طلاق کا مسئلہ، طلاق کے اندر یہ ہوگا، ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جو نمونہ ہے ہمارے پاس ہندو میرج ایکٹ کا یا اسپیشل میرج ایکٹ کا، اب زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، اسپیشل میرج ایکٹ ایک 24 صفحے کا ہے، آپ جلدی سے 2 گھنٹے میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں طلاق دینے کا پروسیجر کیا ہوگا، آپ نے نکاح کیا، اب 1 سال تک تو بات ہی نہیں کرنے کا، سمجھ لیں، 1 سال تک طلاق ہی نہیں ہوگی، پھر 1 سال کے بعد آپ اپلیکیشن دیں گے، پھر وہ آفیسر پہ جج پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہو۔ اب وہ سیٹسفائیڈ ہونے میں پچھلے میں ایک عورت کو طلاق کا فیصلہ ملا 27 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 27 سال، اور انہیں وہ پیپر لے کے رو رہی تھی، اب میں یہ لے کے کہاں ہے، سمجھ لیں، جوانی تو پوری ڈھل گئی، سمجھ لیں، تو اب جوانی میں نہیں رہی، تو ایسا اور اتنا لمبا پروسیجر۔ اچھا، ڈومیسٹک وائلنس، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مطلب الحمدللہ سب کرتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس کا جب قانون آیا تھا نا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس سے اب عورتوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب میں زیادہ ظلم کا راستہ ڈومیسٹک وائلنس کے قانون سے پہلا، میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو اس کے اوپر کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا، کیا ہو رہا، عورتوں کو جو نخواہ مخواہ بڑھا دیا، اب وکیل کے پاس گئے، میں ایک وکیلوں کی میٹنگ میں بولا کہ دیکھو یہ بیچاری عورتیں آتی تو تم جو ہے نا ذرا ان کی کاؤنسلنگ کرو، مسئلے کو حل کرو۔ انہوں نے کیا کاؤنسلنگ کرنے کا، ہم کو 15,000 ملتے پوڑی بٹانے کی بٹا کے چھوڑ دیں، ہم کو ملے کیا نہیں ملے، ہم کو کیا کرنے کا۔ اچھا، اس کے بعد اس کو کیا سمجھاتے ہیں، تو صرف شوہر کا نام ڈالی تو کیس مضبوط نہیں ہوتا، دیکھا تو سسرے کا بھی دار، جیٹ کا بھی دار، ننند کا بھی دار۔ اب ایسے بھی میں کیسے دیکھا، بیچاری ننند کبھی آتی بھی نہیں گھر پہ، اس کا بھی نام تھا، پھر بلیک میلنگ۔ اچھا، یہ تکلیف دینا، ایک دن آپ نے کسی کو کورٹ میں ناحق بلا کے دن بھر تکلیف دے کر بٹھایا تو پورے زندگی کے نیکیاں برباد ہو جائیں، آخرت کا تصور ہی نہیں ہے۔ بھائی آخرت میں مجھے حساب دینا ہے نا، میں نے کسی کا ناحق ستایا تھا، اتنا برا حال ہو کے بیٹھا ہے کہ پوچھو مت۔ یہ تو بہت سارے نقصانات ہیں۔ دیکھو اس میں ایک مثال سمجھو، وصیت کی لے لو۔ اب جیسے ہندو سکسیشن ایکٹ ہے، آپ وصیت کے سلسلے میں ان کا یہاں یہ ہے، یونیفارم سول کوڈ بنے گا تو کہ آپ وصیت میں پورا مال کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال طور پر میں بولوں میرے مرنے کے بعد سب پیسہ ایک مسجد کو دے دیا جائے، سمجھ رہے، میرا جو بھی ہے، تو ان کے یہاں اوکے، ٹھیک ہے، اب کس کو نہیں ملے گا، وہ پورا پیسہ کہاں جائے گا، مسجد کو جائے گا۔ یا میں نے بولا میرے مرنے کے بعد پورا مال اٹھا کے میرے بڑے بیٹے کو دے دیا جائے، کسی دوسرے کو نہیں، تو پورا مال اٹھا کے کس کو دینا پڑے گا۔ یعنی وصیت کو پورا ہو بہو لاگو کرتے ہیں۔ اب اسلامی قانون دیکھو، اسلام میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا جو چھوڑا ہوا مال ہے، یہاں تک کہ سوئی بھی ہے اس کی، سمجھ رہے، بہت نازک مسئلہ ہے یہ حقوق العباد کا، تو 4 چیزیں اس سے متعلق ہو جاتی ہیں، 4 چیزیں اسے حقوق اربعہ ہوتے ہیں، 4 حقوق۔ سب میں پہلے اس کے مال میں سے اس کا کفن دفن کرے گی، تجہیز و تکفین، جب تک کسی کو کچھ نہیں ملے گا پہلے کفن دفن کرو اس کے مال میں سے۔
دوسرے نمبر پہ قرضہ ہے کیا دیکھا جائے گا. اگر قرضہ ہے تو دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ قرضہ پار کریں گے. انہیں وصیت کیا تھا پورا مال مسجد کو دو کے، نہیں، اس کی وصیت اس کے منہ پہ مارو، نہیں چلیں گی وصیت. قرضہ ہے تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ قرضہ دینا پڑے گا، وصیت نہیں چلے گی. اچھا، پھر قرضہ دینے کے بعد اب مال بچا ہے، تو مال بچا ہے تو صرف 1/3 میں اس کی وصیت نافذ ہوں گی. کتنے میں؟ یعنی 1/3. مثال کے طور پر انہیں مرنے کے بعد 400 روپے چھوڑا سکتا، 200 روپے اس کے میت میں چلے گئے، 50 روپے اس کے جو ہے قرضہ تھا دے دیے، بچا کتنا؟ 150. تو اور اس نے بولا تھا کہ میرا پورا مال مسجد کو دو، تو پورا 150 نہیں دیں گے، صرف 1/3 50 روپے دے سکتے. 50 روپے سے زیادہ نہیں دے. آپ بولیں گے انہیں لکھ کر مرا تھا، تو مرا پھاڑ کے پھینک دو، سمجھ رہے؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسلام میں. صرف کتنے میں ہوں گی؟ 1/3. اب اگر یہ یونیفارم سول کوڈ آتا تو یہاں پر یہ مسائل ہوں گے. مسائل مفتی صاحب بول رہے تھے، کوئی صاحب بول رہے تھے شادی کا، 4 شادی کا، وہی مسئلہ نہیں ہوتا. شادی کا نہیں ہو تو چھوڑو، ان کے یہاں کیا ہے، لیو ان ریلیشن شپ میں 10 عورتیں رکھو، کچھ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ ایسا کتنے بھی رکھو، بیوی بنا کے مت رکھو. اس پہ آئیں گے، ذرا بعد میں آئیں گے، اس کا بھی آپریشن کرنا ہے. ابھی یہاں پہلے یہ سمجھو، وصیت میں سمجھ میں آ گیا کیسا اثر ہوگا کہ اب کیا ہوگا، کوئی بھی لکھ کے کسی کو، یا پھر یہ کہ وارث کے لیے ہمارے یہاں وصیت نہیں ہے کہ بیٹے کے لیے کوئی وصیت کرے کہ میرے بیٹے کو، ایسا نہیں. اسلام نے اب جب پہلا ہم نے کفن دفن، دوسرا قرضہ، وصیت رہی تو 1/3 تک. اگر اس سے کم ہے، کسی نے کہا کہ میرے بعد مرنے کے بعد میرے 25 روپے مسجد کو دو یا افسا کو دو، کچھ تو کرو ایسا، تو 25 روپے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، 1/3 سے کم ہے نا تو دیں گے 25 روپے. 1/3 تک ہی دے سکتے ہیں، اپر لمٹ 1/3 ہے، اس سے اوپر نہیں. پھر اب 1/3 کے بعد جو بچا وہ کیا کریں گے، اب وہ جائے گا رشتہ دار میں. اب رشتہ داروں میں ایک بات یاد رکھو، رشتہ داروں میں اللہ نے 12 ایسے رکھے ہیں جن کا فکس شیئر ہے، اس کو اصحاب الفروض بولتے ہیں. یعنی فکس شیئر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان سے وہ حق چھین نہیں سکتی، اللہ نے وہ حق دیا ہے. اور کہاں دیا ہے یہ یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے بہت زیادہ. کسی بھی حافظ صاحب کو آپ پکڑ کے بولو کہ تجھے یا قرآن یاد کرتے وقت کون سا رکوع بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا، سمجھ رہے؟ کون سا رکوع بہت مشکل لگا، تو سب بولیں گے یوسیکم اللہ. کیا یوسیکم اللہ، بس یوسیکم اللہ میں یہ بات ذکر ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں. یوسیکم اللہ، اللہ تم کو تاکید دیتے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تم کو تاکید دیتے ہیں کہ مال ایسا بٹنا. پھر آگے تو 8 لوگوں میں جن کا فکس شیئر ہے، اس میں سے صرف 40 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں. کتنے ہیں؟ 8 عورتیں ہیں. اسی لیے اس پہ لمبی بات نہیں کریں گے، یہ علم سیکھو. یہ دیکھو، یہ اچھا یاد آیا مجھے، فرائض کا علم، یعنی یہ شیئر بانٹنے کا جو علم ہے نا، جو بچے 12ویں کیے ہیں، خاص طور سے کامرس، حساب، میتھمیٹکس میں اچھے ہیں، یہ بڑا نہیں ہے. 1 مہینہ تم اگر روزانہ 1 گھنٹہ دیے تو یہ علم سیکھ سکتے. سب ارادہ کرو انشاءاللہ سیکھو. سمجھ، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ علم سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، اس لیے کہ سب میں پہلے میری امت میں سے یہی علم اٹھا لیا جائے. تو یہ علم سیکھنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے یہاں فکس شیئر ہے. کیسا؟ بیوی کو کتنا ملے گا؟ کوئی عورت آئی تمہارے پاس، میرے شوہر کا انتقال ہوا، میرے کو کتنا ملے گا؟ تو اسے 2 سوال کرو، تیرا شوہر مرا تو اس کو بچے تھے کہ نہیں تھے؟ انہیں بولی ہاں بچے تھے، تو اسے 8واں حصہ ملے گا. اور انہیں بولی نہیں بچے نہیں تھے، تو پھر 4تھا حصہ ملے گا. بس 4تھا یا 8واں تو ملنا ہی ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سے محروم نہیں کرتا. اگر کوئی محروم کیا تو قیامت کے دن اس کی پکڑ. تو یہ پورا ایک تفصیلی علم ہے، سمجھو. ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں. بیٹی کو کتنا ملے گا؟ تو پھر پوچھیں گے ایک ہی بیٹی ہے کیا؟ بیٹا کچھ نہیں ہے کیا؟ ہاں نہیں ہے کون بھی، تو آدھا ملے گا باپ کے مال. ہاں بیٹا نہیں ہے، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر مال میں سے 2/3 ملے گا بیٹی کو.
لیکن بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے تو اب اس طرح سے بانٹیں گے کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا بیٹے کو سنگل ملے گا. اچھا یہاں رک کے ایک بات یہ بھی ایک میڈیا میں آپ دیکھیں گے فوراً عورت کے اوپر ناانصافی ہو رہی, عورت کو سنگل مل رہا مرد کو ڈبل مل رہا. یہ عموماً لگتا نا اپنے کو بھی ایسا سن کے لگتا ہے ایسا کیسا لڑکی کو آتا ہے کیوں لڑکے کو ڈبل کیوں. اس کو سمجھنے کے لیے سمجھو ذرا. اچھا پہلے میں آؤں گا مسلم پہ, ٹھیک ہے نا. مسلم کا لفظ یاد ہے نا, تو اس کا کیا جواب ہے بولو. پہلا جواب کیا ہے حوالے کرنا. ہم نے مان لیا بس. تم کو اب تم بول رہے نہیں سمجھ میں آ رہا, نہیں تو نہیں سمجھنا جب ہم کو ایڈا سمجھ لینا ایڈا سمجھا ہم نے مان لیا بس, ٹھیک ہے نا. یہ اپنا پہلا جواب. سرنڈر. اس کی مثال سمجھو. ایک آدمی جو ہے نا, شاید میں پہلے بھی دیا ہوں مثال, شورپور سے ابھی تم یہاں سے مطلب سمجھو کہ جا رہا تھا میں ٹرین کے اندر. ٹرین میں کچھ اپ ٹو ڈیٹ لوگ تھے سمجھ رہے, کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو دیر شانے سمجھتے اپنے آپ کو, پینٹ شرٹ کے وغیرہ ایسا ایک دم کوٹ بھی پہن کے. تو اتنے میں ایک بوڑھا جو ہے نا کوندا لے کے چڑھا تھا ٹرین. کوندا سمجھتے ہیں یہاں بھی کوندا, وہ گودڑی جو ایسا سیکھے بناتے ہیں پرانے کپڑوں, تو گودڑا لے کے وہ چڑھا. تو وہ سب ہنسنے لگے اس کے اوپر, ارے یہ دیکھو یہ کیا بوڑھا ہے لے کے چڑھ رہا, کیا ہے ایسا مطلب سمجھ رہے. ہنس رہے تھے سب. پھر ہنستے رہے. اب وہ نے بیٹھا ویسا ہی. رات میں 2 بجے گاڑی بھوپال سے آگے پہنچی, تو وہاں ٹھنڈی کیسے رہتی معلوم دلی کی. تو وہ ٹھنڈی میں وہ بڈھا اپنا کوندا اوڑا اور آرام سے سو گیا. تینوں ٹھٹرنے لگی سمجھ رہے, ٹھنڈی سے پریشان, نیند نہیں آ رہی. تو دیکھ کے بولے یار یہ بڈھا جوشار تو یہ بڈھا جوشار, ہم تو ایسے لٹ گئے. تو بھائی کون کیا بھی بولے تھے, آخرت میں جانے کے بعد اللہ جو ہمیں نوازیں گے ہم کو دنیا کی بے عزتی قبول ہے. سمجھ رہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے. یہ بندے نے پنگا لیا تھا دنیا سے, میرے لیے لیا. اسی لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے. کہا میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ نے کہا ولسنا اخوانک یا رسول اللہ, کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اللہ کے رسول. کہا نہیں, تم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو, میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میں آئیں گے. پھر صحابہ نے پوچھا آپ کیسے پہچانیں گے, تو وضو کے عادات سے پہچانیں گے, اور میں زمزم میں کوثر کا پانی پلاؤں. دعا کرو کہ ہم پوری دنیا سے پنگا لینے تیار ہیں لیکن وہ کوثر کا پانی مل جائے. یہ ہے اصل مسئلہ. تو وہاں کا ہے نا, دنیا میں کوئی شانہ بولے کہ ایڑا بولے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ چیز پہلا جواب کیا تھا, لڑکی کو آتا مسلم. اچھا اب میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا, اس کو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, اصل بولوں نہیں بولوں ایسا سوچ رہا ہوں. علی گڑھ یونیورسٹی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, تو ایک ایسی جو دہریہ قسم کے جو ہے نا اس وقت ولایت سے جو آتا تھا اسے لوگ صحیح سمجھتے تھے, اور جو تحریک چلی تھی اس طرح سے. تو ایک نے آ کر کہا حضرت چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے. تو حضرت نے کہا اللہ کا حکم ہے. انہیں بولا نہیں کیوں کاٹا جاتا, حکمت بتاؤ. تو کہا اللہ کا حکم ہے. حکمت نہیں بتایا, کیا بولے اللہ کا. انہیں بار بار پوچھا تو بھی نہیں بولا, حضرت نے اتنا ہی کہا اللہ کا حکم ہے. یہ بات میں نے حضرت مولانا سالم صاحب کی زبانی سنی ہے, ان کی خدمت میں جاتا ہوں. پھر کیا ہوا, انہیں چلا گیا تو حضرت نے پھر مجلس کے سامنے تقریر کی حکمت پر کہ اصل چور کیا کرتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر اپنے ہاتھوں کی کمائی کرتا ہے, اور چور آ کے گویا کہ اس کی زندگی بھر کے کیا کر دیا, ہاتھ کاٹ دیا. یعنی اس کے ہاتھ کی جو محنت تھی زندگی بھر کی وہ کیا کر دیا, کاٹ دیا. تو اس کے لیے اسی کے مثل جزا میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, اور یہ سزا کے لاگو ہونے سے ہی سب میں زیادہ کرائم کم ہوتے ہیں. اسی لیے یہ بات ایسا جھک کے نہیں, بہت سینہ ٹھوک کے بولو, آج دنیا میں سب میں زیادہ کرائم کم وہاں ہوتے ہیں جہاں اسلامی قانون کچھ حد تک نافذ ہے. امریکہ وغیرہ آپ جیل میں رہے جیسا رہنا پڑتا, کسی کو پوچھو. افریقہ میں جیل میں رہے جیسا رہنا پڑتا ہے, تو اللہ تو رکھ بھی نہیں سکتے, کب ڈکیتی ہو جائے.
ابھی پچھلے ایک سفر میں ہم مسجد میں بیان کر رہے ہیں، کار پھوڑ کے میرا کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ چوری کر کے لے کر سمجھ لیں، کہیں بھی جان محفوظ نہ مال محفوظ ہے۔ بہرحال بات دوسری، تو حضرت نے پھر یہ حکمت جب بیان کی تو لوگوں نے آزو بازو کے کہا حضرت اس کے سامنے یہ بات آنی چاہیے، تو حضرت نے کہا نہیں، وہ بیمار ذہن ہے، سمجھ لیں، اسے حکمتیں بتاتے رہیں گے تو ہر حکم کی حکمت معلوم ہونا ہی کیا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم، پہلی چیز تو وہیں سرنڈر ہونا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اب میں آگے بات بتا، اب حکمتیں کیا ہیں، اب اس میں سمجھو، یہ چیز کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے ان کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے یہاں ہمارے میں فرق کیا ہے، ہمارے یہاں کمانے کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ ایک عورت اگر باہر کمانے آتی ہے نا، 4 مرد فیل ہونے کی گواہی دیتی کہ میرے 4 مرد فیل ہیں مجھے سنبھالنے، تو میں باہر آئی ہوں کمانے کے، کہ میرا باپ اس لائق نہیں ہے کہ وہ میرے رزق کا بندوبست کر سکے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا شوہر نہیں ہے، یا ہے تو اس لائق نہیں کہ مجھے بٹھا کے کھلا سکے۔ ورنہ شوہر میں نے ابھی قبول کیا کہ اس کی تشریح کرتا نا، تو اس میں یہ پوائنٹ آتا ہے کہ میں نے قبول کیا کہ آج کے بعد تیرے کھلانے کی ذمہ داری میری ہے، میں کھلاؤں گا تجھے، میں پہناؤں گا، میرے ہوتے ہوئے تجھے کام کرنا پڑے ایسا نہیں ہوگا، یہ مہارانی بنانا ہے اسے، سمجھ رہے، اس کو بھی کام کو لگا دی۔ تو اسلام میں ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر ہے، عورت پہ کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اب یہ جو بھائی کو ڈبل مل رہا ہے، وہ ڈبل لے کر تھیلی میں اس کے ہیں، سمجھ رہے، 200 روپے، اس کے پاس 100 روپے ہے، لیکن اس کے تھیلی کو سراغ نہیں ہے نیچے۔ جو بہن کو 100 روپے ملے تو اسے کہاں خرچ کرنا ہے؟ کہاں بھی خرچ نہیں کرنا ہے، اس پر کھانے پینے کی ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے۔ اور یہ جو بھائی لیا ہے 200، اسے اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرنا ہے، ماں پہ بھی کرنا ہے، اور یہ بہن کو اگر شادی وغیرہ نہیں اس پہ ذمہ داری ہے تو اس پر بھی خرچ کرنا ہے۔ تو مل تو رہے 200، اور خرچے کتنی جگہ کرنا ہے؟ 4 جگہ کرنا ہے، اور اسے مل رہے ہیں کتنے؟ 100 روپے، اور خرچہ کیا کرنا ہے؟ چھوٹ بھی نہیں، سمجھ لیں، لپسٹک وغیرہ لینا ہے اسے، سمجھ لیں، وہ بھی 100 روپے ڈال کے وہ بھی نہیں لینا ہے۔ اسی لیے ایک انگریز عورت نے، وہ باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی ادھر کی، لیکن مجھے نہیں بات کرنا ہے، عورت کی قدر اسلام میں کیا ہے۔ اس نے ہمارے یہاں عورت کو کمان میں، دیکھو آج کل جو ہے نا، ابھی پچھلے میں ایک مولانا نے اپنے ہاؤس میٹ جو گھر کی نوکرانی ہے نا، وہ ایک دن آئی پیڑے لے کر، اور اس نے کہا مولانا میں اب اس مہینے سے کام پہ نہیں آؤں گی۔ تو بولے کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کا انتقال ہوا تھا، بچہ چھوٹا تھا، اب میرے بیٹے کو جاب ملی ہے، اب میں نے چھوڑ دیا کام۔ تو مولانا نے کہا یہ جاہل عورت اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ مجبوری میں ہی باہر نکل سکتے، جو ہماری بہت سی تعلیم یافتہ عورتیں نہیں سمجھتی۔ وہ جاہل عورت سمجھ لی کہ اب بچہ کمانے والا ہوا تو مجھے اب باہر نہیں نکلنا چاہیے، غیر مردوں کے بیچ میں مجھے کام نہیں کرنا چاہیے۔ کدھر لا کے ٹھہرا کرے سماج کو؟ اس لیے ہمارے نوجوان خاص طور سے تقابل کرو، ٹیکنگ پوزیشن میں آؤ، ڈیفینسو نہیں۔ کب تک ڈیفینڈ کرتے رہیں گے؟ تم بھی تو ان کا ذرا جو ہے نا، ان کا بھی ذرا حساب لو کہ کام کرے۔ تو اب دکھنے کو تو ایسا دکھ رہا ہے کہ آدھا مل رہا ہے، لیکن یہ مرد کے مقابلے میں اس کو بہت زیادہ ہوگا۔ پھر مجھے تم آپ 10,000 دو اور بولو کہ یہاں خرچہ کرو، یہاں خرچہ کرو، یہاں خرچہ کرو، یہ کام پورا کرو، اور ایک کو 1,000 دیے۔ اب میں دکھنے کچھ بڑا دکھ رہا، لیکن ذمہ داری کے اعتبار سے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچ رہا۔ تو یہ حکمت سمجھنا ہے نہیں۔ تو اب ہمارے یہاں لڑکی کو، اچھا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، لڑکی لڑکے کو برابر ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو آگے ہمارے یہاں جو ہے نا ایک چیز ہے وصیت، یہ ان کے یہاں کیسا ہے وصیت میں ڈس آن کرنا، جیسے پیپروں میں بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ میرے بیٹے کو آج سے میں نے ڈس آن کر دیا، آف کر دیا، اس کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب مرنے کے بعد وہ اس کا وارث نہیں بنے گا ان کے حساب سے، لیکن ہمارے حساب سے خونی رشتہ خونی رشتہ ہے،
باپ 10 مرتبہ الٹا لٹک کے قسم بھی کھایا تو مرنے کے بعد اس کو اس میں وراثت ملنا ہی ہے. سمجھ رہے؟ یہ ایسا نہیں ہونے والا. اچھا منہ بولا بیٹا بنانا، یہ بھی ایک چیز اچھا سمجھنا چاہیے، اس پہ بھی بہت ہوتا ہے. اصل مسلم پرسنل لا بورڈ جو قائم ہوا نا، یہ اسی میں انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے اڈپشن بل، یعنی مطلب منہ بولا بیٹا بنانا. اس کو سمجھیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ بولا بیٹا بنانا اس کو اصل مکس کرتے. تعلیم یافتہ چونکہ میں اس لیول سے بات کر رہا ہوں، ورنہ عام طور پہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. منہ بولا بیٹا بنانا، وہ لوگ کیا تصور دیتے ہیں میڈیا میں کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، اس کو سمجھیں. ہمارے یہاں یتیم کی پرورش کی بہت فضیلت ہے، بلکہ جو شخص یتیم کی پرورش کرتا ہے، بہترین گھر زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا. جو یتیم کی پرورش کرے گا قیامت کے دن وہ جنت میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھ ایسا آئے گا. 2 انگلیاں ایسا ملا، یعنی مل کر ہم ساتھ میں آئیں گے. اتنی فضیلت ہے. پھر منہ بولا بیٹا بنانے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا بنانے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا کہ اس کے باپ کی نام کی جگہ میرا نام لگ جائے. کیوں نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ ماں تو وہی ہے نا جو ہے اس کی، اور میرا نام باپ کی جگہ لگے تو گویا میں الزام دے رہا ہوں عورت پہ کہ تو جس کو اس کا باپ بولنے انہیں نہیں میں ہوں. تو وہ عورت کی پاک دامنی پہ حرف آئے، یہ اسلام برداشت نہیں کرتا ہے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، سمجھ لیں. اس کو اگر آپ تفصیل سے علماء کرام سناتے ہیں آپ کو، سورہ احزاب میں یہ بات کو ذکر ہے. ہوا یہ تو جلدی سے سن لو کہ مکہ میں جو ہے نا حضرت زید چھوٹے بچے تھے، ان کو لا کے جو ہے نا چوروں نے چرا کر لا کے بیچ دیا تھا مکہ میں. حضرت خدیجہ نے خرید لیا تھا، خرید کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اس لیے غلاموں میں جو سب میں پہلے اسلام قبول کیا حضرت زید ہی ہے، چھوٹا بچہ. اچھا اتفاق سے ان کے چچا یا والد وغیرہ ڈھونڈتے ہوئے آئے مکہ میں، معلوم ہوا کہ مکہ میں بچہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے لے کے جاؤ بچے کو. تو وہ بچے کو لے جانے لگے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گیا کہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اب باپ کے پاس نہیں جا رہا، بچہ اپنے سے لپٹ گیا. تو اللہ کے رسول کا دل بھرا ہے، کہا کہ میں نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. اس وقت تک وہی تصور تھا جو ہمارے یہاں کے غیر مسلموں میں، کہ منہ بولا بیٹا بنائے تو وہ منہ بولا بیٹا بن جائے. کیا مطلب؟ اب جیسے میں نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا تو وہ بچہ میری بچی کے لیے محرم نہیں بنے گا. وہ میری سگی بیٹی جو ہے اس سے اس کا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. میری بیوی کے لیے وہ محرم نہیں ہوگا. اگر وہ بالغ ہو جائے تو میری بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ خونی رشتہ نہیں ہے. یہ مسائل ہیں اصل پوری طرح سے. وہ لوگ اچھا وارث بھی نہیں ہوگا، وہ میں اس کے لیے وصیت کر سکتا ہوں لیکن وارث نہیں بنے گا، کیونکہ وارث ورثہ خونی رشتہ داروں کے لیے ہے. وہ 12 لوگ فکس کیٹیگری کے ہیں. اب ان کے حساب سے یہ کہ اڈپشن ہو گیا، جس کو منہ بولا بیٹا بنائے تو انہیں پورا وارث بن جائے گا، اس کے وہ پورے ادھیکار ہوں گے، اور باپ کے نام کی جگہ میرا. یہ ساری چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ کہ یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو کس طرح سے اسلامی قانون سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو مسئلہ صرف نکاح کا نہیں ہے، ہر ایک چیز کی وجوہات ہیں. اچھا یہ بات دیکھو، ہمارے یہاں مثال کے طور پر چلو یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتے ہیں، اسی لیے میں بول رہا ہوں اہل علم کمپیریٹیو. بعض مرتبہ ہمارے یہاں جو ہے نا، بعض آپ دیکھیں گے میڈیا میں بھی، اور جسٹس چندر چوڑ وغیرہ بھی جو ہے نا ایک بیان میں کہ بھئی گوا میں یونیفارم سول کوڈ ہے. گوا میں یونیفارم سول کوڈ پہلے سے ہے، وہاں کیا پرابلم ہے؟ ان کو بتاؤ کہ بھئی یونیفارم سول کوڈ ہے، کس نے کہا گوا کے اندر؟ وہاں یہ ہے غیر مسلم، سمجھ رہے ہیں. اگر غیر مسلم عورت کو 25 سال میں اولاد نہیں ہوئی تو شوہر کو طلاق دینے کا ادھیکار ہے. کیا ہے بھئی؟ اولاد نہیں ہوئی تو اس میں عورت کا کیا لین دین ہے؟ سمجھ رہے ہیں. اچھا 30 سال کی عورت ہو گئی اور اس کو لڑکا نہیں ہوا تو تب بھی مرد کیا کر سکتا ہے؟ دوسری شادی کر سکتا ہے. اچھا ہندوؤں کے قانون کے حساب سے جو ہندو میرج ایکٹ ہے یا اسپیشل میرج ایکٹ ہے،
اس میں پہلی ہی شرط یہ لکھی ہوئی ہے کہ شادی کے وقت اس کی پہلے سے بیوی نہ ہو۔ تو اب یہ بتاؤ سائنٹیفکلی، یہاں پر میڈیکل کے بھی طلبہ ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ سائنٹیفکلی لڑکی یا لڑکا ہونا اس میں عورت کا قصور نہیں رہتا، مرد کا ذمہ دار ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ ہاں، ایکس اور وائی، جو نطفے کے اندر جو ہے نا دو طرح کے جرم ہوتے ہیں، ایکس اور وائی۔ عورت کے اندر صرف ایکس ہوتے ہیں، تو مرد کا ایکس اگر عورت کے ایکس سے ملتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے، اور مرد کا وائی اگر عورت کے ایکس سے ملتا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ مرد ہے کیا عورت ہے؟ مرد ہے۔ ہمارے یہاں بھی جاہل لوگ جو ہے نا عورت کو کوسنا شروع کرتے ہیں، لڑکا پیدا کر رہی، لڑکا پیدا، ارے بھی انہیں کیا کر رہی، انہیں تو ایک نا تم بیج جیسا ڈالیں گے ویسا نکلے گا نا، بیج جوان کرنا ٹھیک ہے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کتنا سائنٹیفکلی کہاں جو ہے نا، دیکھو اسلام کا راستہ اتنا پرفیکٹ ہے، ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے کہ گئے، تنگ آ جائے گی دنیا خود اپنی چلن سے، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کا، جھک کے اللہ کے، اسی لیے طلاق کو نہیں مانتے تھے، بہت باتیں کرتے تھے، قانون بنا کے جھک کر اسلام کے اس میں آنا پڑا۔ ٹھیک ہے، آج چیزیں نہیں ہو رہی صحیح سے، لیکن اور آئیں گے وہ وہی طریقہ اپنانا پڑے گا، اس لیے کفر ٹک نہیں سکتا ہے، یہ اور بات ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پرسنل لاء کے اندر، پرسنل میں ذاتی چیزیں، یہ سمجھنا ہے نا، جیسے منہ بولا بیٹا ہے، وصیت کا ہے، وراثت کا ہے، یہ سب قانون اس میں آتے ہیں۔ پرسنل لاء، لاء مانے قانون، سمجھ رہے ہیں؟ اکبر الہٰ کا ایک شعر بہت اچھا ہے، وہ میرے کو جو ہے نا پورا یاد نہیں ہے، اس کو جو ہے نا کہیں سے نکالو ملے گا۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ لا ہے نا، پرسنل لا کے معنی عربی میں کیا آتے ہیں؟ نہیں۔ تو کمزوروں کے لیے وہ لا ہے انگریزی کا، جس کے معنی قانون کے، اور طاقتور کے لیے وہ عربی کا لا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کیسا ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان کے قوانین کیسے ہوتے ہیں، کمزور کے لیے وہ انگریزی کا لا قانون بنتا، اور مضبوط والوں کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ قانون ہوگا تمہارے پاس رکھو۔ یہ حال ہے ہمارے ملک کا۔ تو اب اس سے یہ سمجھے، اب آؤ سامنے کو، اچھا مسلم پرسنل لا کی تعریف کیا ہے، کیسا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ دو تین باتیں، وقت جو ہے نا اپنے میں بہت کم پڑے جیسا بھی لگ رہا ہے، لیکن مجھے بات ختم کرنا، اپنے حضرت اقابر کو بھی سننا ہے۔ تو بات یہ ہے، دیکھو مسلم پرسنل لا، تینوں لفظ کی تشریح ہو گئی، پرسنل میں کون کون سے مسائل آئیں گے وہ آ گئے نا، سب چیزیں اپنے کہ یہ چیز ہے، اور اس میں کیا کیا اپنے کو نقصان ہوگا وہ بھی آیا نا، کہ یونیفارم سول کوڈ الگ ہے، اس لیے اب اس کے مقابل میں آتے ہیں یونیفارم سول کوڈ۔ یونیفارم کے معنی آتے ہیں یکساں ہونا، ایک جیسے ہونا، جیسے اپن سمجھتے ہیں کہ اسکول کا یونیفارم کیا مطلب کہ ایک جیسا جوتا کپڑے وغیرہ ایک ہی جیسا سب کو لیبل لگانا۔ ہم لوگ نام بھی نہیں لیتا ہوں میں، لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا مفتی صاحب نے نام لیا تھا، ایک صاحب نے ایک جگہ تقریر کی بھوپال میں کہیں، پھر اس میں یہ کہا انہوں نے دلیل جو ترک دیا وہ یہ تھا کہ ایک ملک میں دو قانون کیسے چلیں گے، ایک گھر دو قانون سے کیسا چلے گا، یہاں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے عام پبلک سے ریلیٹڈ قانون، مثال تو گھر کو ہی سمجھیے، گھر میں کچھ رول تو وہ ہوں گے جو کامن رکھنا ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر گھر صاف ستھرا رہے گا، کچن میں جو ہے نا یہاں شکر رکھو، یہاں یہ رکھو تاکہ سب کو آسانی ہو، گاڑی ڈبی بھی کہاں رکھنا یہ طے رہنا گھر میں، یہ رول بناؤ کہ بھئی سب لوگ گاڑی ڈبی یہاں رکھنے کا، ایسا نہیں کہ لائٹ بھی تو ڈھونڈتے بیٹھو ہاتھ ادھر مارتے، یہ رول آپ بنا سکتے ہیں، لیکن پرسنل میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ دو مسائل ہیں، صاف صفائی یہ وہ تو قانون ایک جیسے رہیں گے سب، لیکن آپ بولو ہر بچے کو کہ ایک ہی جیسا کپڑے پہننے کا، باپ جو پہنے گا سب بچے ویسا ہی پہننا، سمجھ رہے؟ پھر عورت ڈھونڈنے کی بات آئی تو سب کو ایک ہی جیسے پسند کیوں نہ، ہر ایک کی پسند الگ ہوتی، سمجھ رہے؟ ہر ایک کو ڈریس الگ لگتا۔ اچھا شوہر کتنا بھی مہنگا لائے عورت کو پسند نہیں آتا، سمجھ رہے؟
لیکن بہت تعریف کر کے سستی چیز بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا دو تو صحیح ہو جاتی ہے۔ مطلب پسند اپنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ہم جیسے مدرسے میں بولتے ہیں، مدرسے میں بچے کو بریانی بھی کھلائے تو مزہ نہیں آتا، گھر میں چٹنی روٹی میں مزہ آتا، ایسا کیوں ہوتا؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں اس کو اپنی خواہش نہیں رہتی، تو پرسنل چیزوں میں انٹرفیئر کریں گے تو قومی ایک جہتی کے بجائے قومی تباہی آئے۔ اس کی مثال سمجھو، میں گھر کا میں باس ہوں، سمجھو اپنے گھر کا بڑا ہوں، تو میں یہ کہوں کہ ہر بچے کو تو ایسا پہننا ہے، ایسا کھانا ہے، یہ چیزیں رکھنا ہے، سب جن ایک جیسا کھائیں گے بولے تو گھر میں پھر کیوس ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ، اچھا مجھے اس پہ بھی بات کرنا تھا کہ جو وہ لوگ دلیل دیتے کہ یونیفارم سول کوڈ کیوں ہونا چاہیے، تو ایک دلیل تو بودی یہی ہے کہ ایک جیسا دکھیں گا تو اچھا دکھیں گا، ارے ایک جیسا دکھیں گا تو اچھا نہیں، ایک جیسا دکھنے کے چکر میں تباہ ہو جائیں گے۔ میں سب پہ اپنی خواہش لاگو کروں گا تو سب اب میرے خلاف ہو جائیں گے، سب گھر میں تباہی ہوگی کہ بھائی میں یہ پسند کر رہا، اسی لیے ریموٹ پہ جھگڑے ہوتے کہ نہیں؟ میں تھوڑا سا ہٹ کے بول رہا ہوں، میرے اس پہ بھی میل دکھا رہا ہے، لیکن گھر میں اکثر میاں بیوی جو جھگڑتے ریموٹ پہ جھگڑتے کہ اسے یہ دیکھنے کا چینل ہے، اسے وہ دیکھنے کا ہے۔ تو چوائس ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ پرسنل لا مطلب ہوتا ہے آدمی کے نجی مسائل، اسی لیے کچھ مسائل ایسے ہیں جو حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ایک مثال وہ، چونکہ وہ بھی ایک سوال بہت اٹھتا ہے میڈیا میں کہ بھئی ہاتھ کاٹنے کی سزا پھر کیوں نہیں مانگتے مسلمان؟ ہم وہ بھی مانگتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی مسلمان منع کر رہا ہے، لیکن یہ کام ہمارا نہیں ہے، پھر ہم اس کی مانگ ابھی کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کام حکومت کا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر کسی کو آپ نے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا، سمجھ رہے تو تم ہاتھ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے کیا؟ نہیں کاٹ سکتے۔ اسلامی حکومت ہے، سمجھو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اسلامی حکومت رہی تو بھی فرد کو ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں کہ میں اسے پکڑا تھا چوری کرتے اسی لیے 70 لاکھ یہاں ہاتھ کاٹا ہو گیا۔ یہ کام حکومت کا ہے، یہ کام کس کا ہے؟ حکومت کا ہے، حکومت کریں گی یہ کام، فرد کا نہیں ہے۔ تو جو اجتماعی مسائل ہیں جو IPC سے متعلق ہے وہ تو حکومت نافذ کرے گی، ہمارا تو وہ بھی مطالبہ ہے کہ تم وہ نافذ کرو۔ تو اگر وہ نافذ کریں گے ہاتھ کاٹنے کی سزا تو ہمارے پارلیمنٹ میں 2/3 لوگ ایک ہاتھ کے رہ جائیں گے، تو یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ کہاں سے کہاں چلے گی بات، ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ ایسے حالات ہے۔ بہرحال باتیں پوری نہیں آ سکتی، میں جو آپ کو جو ہے نا، اچھا یونیفارم سول کوڈ کیا ہو، تو جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک جیسا، اچھا مسلم پرسنل لا کی تھوڑا تاریخ آنا ضروری ہے۔ دیکھو 2-3 باتیں بہت سیدھے صاف آگے اپنی بات ختم کرنے میں جاتے ہیں۔ پہلی بات، ہندوستان کی تاریخ میں ہم غیر مسلموں سے جب بات کرتے ہیں، میں جیسے مثال پر مجھے غیر مسلموں سے واسطہ پڑتا ہے تو میں کیا بولتا ہوں؟ میں بولتا ہوں تم بھی ذرا سنجیدہ ہو جاؤ، ہم بھی سنجیدگی سے سوچتے ہیں۔ ہندوستان کی پوری تاریخ میں، ٹھیک ہے نا، پوری تاریخ میں جتنی تاریخ تم کو نامعلوم ہے، ود دا فریگمنٹڈ نالج آف ہسٹری وی ہیو، ٹھیک ہے نا، وٹ ایور نالج آف ہسٹری وی ہیو۔ سلام جی الحمدللہ، حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں اپنی بات کو ابھی سمجھنے کی طرف جا رہا ہوں، جلدی سے سنو۔ ایک پہلی چیز، غیر مسلموں سے جب بات ہوتی ہے تو کیا کیا چیزیں ہیں؟ دیکھو اب بہت کلیئرلی ایک دم ہم لوگ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان کی تاریخ میں جتنی بھی تاریخ تم کو معلوم ہے اسے سے سنو، پوری تاریخ میں کبھی بھی کسی حکومت نے کسی کمیونٹی کے پرسنل معاملات میں مداخلت نہیں کی، چاہے شروع میں مسلمان آئے ہوں، چند لوگ رہے ہوں گے اس وقت جو ہندو رجواڑے جو بھی رہے ہیں انہوں نے بھی ان میں مداخلت نہیں کی، ان کے حساب سے مسئلہ۔ مسلمانوں کی حکومت رہی تب بھی انہوں نے ہندوؤں کے مسائل میں انٹرفیئر نہیں کیا۔
ان کو ان کے مسائل پہ عمل کرنے دیں. ان کے لیے پنڈت اپوائنٹ کرتے تھے, وہ ان کے مسائل میں آتا ہے, انٹرفیئر نہیں کیا ان کے. کبھی بھی کوئی حکومت ہندوستان میں کسی کے بھی مسائل میں انٹرفیئر نہیں کی, پرسنل لاز میں انٹرفیئر نہیں. انگریز آنے کے بعد انہوں نے انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی اور کچھ حد تک انہوں نے ادھر ادھر کیا بھی ہے. اس کی تاریخ میں جائیں گے 1864 کے, آپ اس کے جو ڈیولپمنٹ ہے آپ اس کو دیکھیے کس طرح سے انہوں نے. پھر اس کے لیے جو ترجمہ انہوں نے ہدایت کا بھی ترجمہ کرایا تھا انگریزوں نے, تاکہ کس طرح سے اس میں یہ کریں. ہیملٹن کا ترجمہ ہے ہدایت کا. تو بہرحال یہ انہوں نے کیا, لیکن اس کے بعد ہی ہوتا کیا تھا, اس وقت تک ایسا کوئی خاص نام بھی نہیں دیا جاتا تھا. مسلمانوں کے نجی مسائل ہیں, شادی وغیرہ دوسری چیزیں ہیں, یہ سب خود وہی ہینڈل کرتے ہیں, ہندوؤں کے وہ ہینڈل کرتے ہیں, سب کا اپنا اپنا چلتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے انگریز آئے. پھر آپ اگر دیکھیں گے 1931-32 میں یہ مہم چلی, خاص طور سے نہرو رپورٹ آنے کے بعد جو حالات بدلے ہیں, اور پھر راؤنڈ ٹیبل ٹاک وغیرہ جو شروع ہوئے ہیں. اس دوران یہ تھا کہ جو ہمارا روایتی جو روایات ہیں, اور انگریزوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ مسلمانوں کے نجی مسائل میں ان کو عمل کرنے دیں گے تو ہی ہم یہاں شانت رہ سکیں گے, یا امید کر سکتے ہیں شانت رہنے کی. تو اس کے بعد اس میں جمعیت علماء ہند کا بہت بڑا کردار ہے, سمجھ رہے ہیں. جو طلاق کا جو فیصلہ ہے تو اس میں بھی جمعیت علماء ہند کا نام ہے, آپ اگر دیکھیں گے اس میں. تو بہرحال 1937 میں شریعہ اپلیکیشن ایکٹ آیا, جس میں اچھا اس وقت ہمارے اکابر جو ہے نا باقاعدہ خطوط لکھ کر, جیسے موتی لال نہرو کی جو رپورٹ تھی اس میں بھی آپ دیکھیں گے, انہوں نے بھائی تمہارا کیا اس میں یہ ہے کہ تم کیا کریں گے اگر ہندوستان پر ہمارے ہاتھ میں آ گئے انگریزوں سے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے پرسنل مسائل میں تم انٹرفیئر کریں گے, ان کو عمل کرنے نہیں دیں گے. تو کانگریس کے لیڈران بھی ایشورنس دیتے تھے کہ بھئی ہم ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اب یہاں آتی ہے بات کانسٹیٹیوشن پہ. ہمارا جو سمویدھان بنا, اب یہ پورا جو ہے نا اس کو بھی یہ ہونا چاہیے, میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت کا بھی اس پہ یہ ہے. سمویدھان بنتے وقت اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو کچھ چیزیں ہیں جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں, اور کچھ چیزیں ہیں جسے ڈائریکٹو پرنسپل کہتے ہیں, ہدایات کہا جاتا ہے, جو ناٹ انفورسیبل بائی دا کورٹ, یعنی جس کو کورٹ کے ذریعے سے نافذ نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ حکومت کے لیے ہدایات ہے. انہی میں سے دفعہ 44 جو ہے اس میں یہ تھا کہ دا گورنمنٹ ول انڈیور, سمجھ رہے, انڈیور کا مطلب ہے کوشش کرے گی ٹو سیکیور فار اٹس سٹیزنس یونیفارم سول کوڈ, کہ حکومت کوشش کرے گی کہ وہ جو ہے اپنے شہریوں کے لیے ایک جیسا قانون بنائے, اس کی کوشش کرے گی. اچھا, جب یہ بات آئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جس نے قانون کو بنایا ہے وہ اسمبلی میں ہمارے جمعیت علماء ہند کے جو جنرل سیکرٹری تھے اس وقت حضرت محمد عبد الرحمن سہوار بھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے جو ہے اس وقت ممبر تھے, اور بھی دوسرے جو مسلم تھے. بہرحال یہ جب ڈسکشن کے لیے آیا تو اس پہ بہت زوردار بحث ہے. مسلمان جو تھے ممبران انہوں نے سختی سے اپوز کیا. بہرحال وہ پورا آپ اگر دیکھنا چاہیں اس کو تو گوگل میں آپ ڈالیے ڈبیٹ آن آرٹیکل کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈبیٹ آن آرٹیکل 44. اس وقت شاید 35 کے تحت ہوا تھا, بعد میں اٹھا کے اس کو 44 کر دیا ہے. تو اس پہ جو ہے نا اس میں یہ تھا کہ ایک جیسا قانون لانے کی حکومت کوشش کرے. اس میں یہ تھا کہ جب تک سب کو قائل نہیں کریں گے, سب کو ایک جیسا نہیں کریں گے. اچھا, اس کے پیچھے جو امبیڈکر اس کو سپورٹ کر رہے تھے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمانوں کو ذہن میں رکھ کر نہیں, وہ جس قوم سے آ رہے تھے وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لیے ظلم کا سبب بنتی ہیں, تو وہ اپنے ماحول کے حساب سے. تو اس وقت مسلم ممبران کو انہوں نے یہ کہہ کر خاموش کرایا کہ کون سی حکومت ایسی پاگل رہیں گی جو ایسے ہی اس کو نافذ کریں گی, سب کو قابو میں لے کر ہی تو کریں گی. اور یہ کہہ کر اس کو ڈبیٹ کو سمیٹا, اور وہ چیز ہماری ڈائریکٹو پرنسپل میں رہے گی, ہدایت میں. اس پہ عمل کرنا ضروری ہے, نہ عمل کا اس کا یہ ہے, بلکہ
اب اس کے مقابل میں اگر ہم دیکھیں گے ہر مسلمان کو جو ہے ہمارے آرٹیکل 25 سے 30 تک کا مطالعہ رہنا چاہیے. آرٹیکل 25 میں یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے، اس کی اشاعت کرنے کا پورا ادھیکار ہے. اب یہ جو معاملات میں نے ابھی تک آپ کو گنایا اس سے پہلے جو پرسنل لاء کے تحت آتے ہیں، یہ سب ہمارے مذہب پہ بیس ہے. اچھا، اب ایک سوال یہ ہوتا کہ مسلمان اس کیوں اتنا چلاتے ہیں؟ سمجھ رہے، یہ تو سب کو مسئلہ ہے. دیکھو یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں بہت سارے مسائل آئیں گے. ایک تو اگر ہم سیدھی بات کریں، آپ دیکھ سکتے ہیں ناگالینڈ ہے ہماری طرف، جیسے وہ لوگ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے. 1960 میں انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. ہماری حکومت اسے دبانے کی کوشش کی، لیکن زبان ہی بہت خون خرابہ ہو رہا تھا. کہا چلو بات چیت کریں گے، کچھ تو کر کے ان کو پھر اپنے ملک میں شامل کریں گے. تو شامل کرنے کی بات آئی تو انہوں نے 3 باتیں رکھی تھی جو موٹی بات ہے. پہلی نمبر پہ کہ ہمارے مذہبی رواجی اور ثقافتی تہذیبی چیزوں میں آپ مداخلت نہیں کریں گے. اسی لیے ہندوستان کا قانون بنتا ہے تو مذہب سے متعلق، رواج سے متعلق کوئی بھی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو ناگالینڈ والوں کے اصول کے خلاف. پھر میزورم والوں نے بھی ایسا ہی کیا. تو بہرحال اب ہم کو بھی دقت نہیں ہوتی تھی کہ یونیفارم سول کوڈ لائیں گے تو ناگالینڈ والے جیسے ہتھیار رکھے تھے اس وقت پھر اٹھا لیں گے، تو حکومت ان سے کہیں کریں گے، ہم کیوں جا کر اپنی گردن بیچ میں رکھیں. لیکن بہت ساری سازشیں چل رہی ہیں، ان کو ایکسیپشن دینے کی بات چل رہی ہے. دوسری بات کیا ہوتا ہے، دیکھو سیدھی بات، اب آخری بات، ابھی اپن سب بیگ لے کر بیٹھے ہو سکتے، اور اسی بیچ میں کوئی افواہ اڑا دیا کہ ایک چور آیا ہے بیگیں چوری کرنا، تو جس کے بیگ میں جتنی قیمتی چیز رہیں گی اتنا زیادہ پینک ہوگا کہ نہیں. کسی کے بیگ میں صرف گندے کپڑے تھے، یہ آندھ کو لے کے گیا تو بھی نیا. کسی کو پھٹا پرانا بیگ ہے تو انہیں تو خوش ہوں گا، چور لے جائے تو دوسرا بیگ لینے تو ملے گا، سمجھ گئے. لیکن جس کے بیگ میں قیمتی چیزیں انہیں پینک ہونا شروع ہوگا. کوئی بولے دیکھنے تو دو جان دے تھوڑا بیگ، دیکھنے بھی نہیں دیتا تو 10 میٹر دوری چڑھاؤ میرے سے، کیا ہوتی نا، تو 10 میٹر دور رہو. تو اس لیے ہمارا جو پرسنل لاء ہے وہ بیسڈ ہے قرآن و سنت ہے. اب یہ بات بھی بہت اہم ہے، اسے سمجھو. ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس کو بدلنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں رہتا نا تو چلو ہم کچھ بھی سمجھوتے کے لیے بیٹھ سکتے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اس اللہ نے دیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. I can't change it. It's infallible. I can do nothing. As I hear, I judge. My judgment is just. سمجھ رہے کہ میرے کو جو حکم آیا ہے میں وہ کرتا ہوں، بس میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں بدلنے کا. تو میں بیٹھک کو بھی کیسے بیٹھوں گا؟ مداخلت بات کی بات ہے، مداخلت کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم. اگر یہ بھی سوچیں گے کہ یہ قانون بدلنے کے لائق ہو سکتے ہیں کہ سوچنے بھی بیٹھا تو وہ کافر ہے. اس بات کو سمجھو اچھی طرح سے. جیسے جو قانون وراثت کے دیے ہیں اللہ نے، اگر کوئی بولے ٹھیک ہے سوچیں گے تو صحیح، اگر سوچیں گے بھی بولا تو وہ کافر ہے. کہ اللہ کا حکم انتم نہیں ہے کہ تجھے سوچنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہ ذرا نازک مسئلہ ہے. بہرحال جتنی بھی باتیں تھی بہت ساری، ابھی حضرت جو ہے آپ کے سامنے تفصیلی اس پہ بات کریں گے. خیر آپ جیسے سنجیدگی سے اب تک بیٹھے ہیں، آگے بھی بیٹھے ہیں، اٹھنے وغیرہ کی فضا نہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ماشاء اللہ. اس میں بولو تھوڑا سا ہمارا سے گزارش ہے کہ جانے کی فضا بالکل نہ بنائیں، اس لیے کہ بہت اہم خطاب حضرت کا باقی ہے. ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ حضرت مولانا احمد رویز ندوی صاحب جو ملک کی معروف شخصیت ہیں، آپ کا قلم اداروں میں بہت بڑے بڑے علماء کے یہاں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. آپ کی رائے کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے. آپ حیدرآباد کی ایک معروف ادارے دارالعلوم حیدرآباد کے ایک بڑے